شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اللہ جل شانہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے راستے کا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں، مگر یہ کہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے، پھر تو یہ عمل بھی ذکر کی طرح عذاب سے بچانے والا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فائدہ مطلب یہ کہ جو شخص اعمال صالحہ کے ذریعے جتنا زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس سے زیادہ اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا، سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کرے اس سے بھی بڑا ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی اس کو دنیا و آخرت کی ہر خیر مل گئی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس کی خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن برس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر عمل تو ضروری ہے ہی، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میری آخری گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے وقت ہوئی وہ یہ تھی، میں نے پوچھا تمام اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے سب سے افضل عمل اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ فائدہ جدائی کے وقت
کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس موقع پر یہ گفتگو ہوئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو زندہ شخص کی طرح ہے، یعنی آباد ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ شخص کی طرح ہے، یعنی ویران ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمے قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہیں جن کے ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ فائدہ، حدیث شریف میں اس جملے یہ کلمے اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے یا کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں سے پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھ کو کمزوروں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں ان صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجے کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کمزوروں اور بے قصوں کی ہی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کے ذکر کے وقت ارشاد فرمایا، دوزخی لوگوں میں ہر شخص طبیعت فربا بدن، اترا کر چلنے والا، متکبر، مال و دولت کو خوب جمع کرنے والا اور پھر اس کو خوب روک کر رکھنے والا، یعنی سائل کو نہ دینے والا، اور جنتی لوگ وہ ہیں جو کمزور ہوں، یعنی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو، بے دبائے جاتے ہیں، یعنی لوگ انہیں کمزور سمجھ کر دباتے ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔